بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں خواجہ عدنان اور آپ دیکھ رہے ہیں 4 نیوز وتھ خواجہ صاحب۔ آج کی اہم خبر آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں کہ حال ہی میں ایک واقعہ ہوا ہے جس میں ڈونلڈ ٹرمپ پر براہ راست حملہ تو نہیں ہوا، لیکن یہ ان پر قاتلانہ حملہ جو ہے وہ تصور کیا جا رہا ہے۔ ایک مسلح شخص نے امریکی سیکرٹ سروس کی نگرانی والے ڈونلڈ ٹرمپ کے مشہور ریسٹورانٹ مار آ لاگو کے سیکورٹی علاقے میں گھسنے کی کوشش کی ہے۔ اس شخص کو سیکرٹ سروسز اور مقامی پولیس نے گولی مار کر ہلاک کر دیا ہے۔ اس حملہ آور نے اپنے ہاتھ میں گن اور ایندھن کی بوتلیں رکھی ہوئی تھیں اور حکم ماننے کے بعد بھی نہیں رکا، جس پر سیکورٹی فورسز نے فائر کیا اور اسے ہلاک کر دیا گیا۔ لیکن خوش قسمتی سے ڈونلڈ ٹرمپ اس جگہ پر موجود نہیں تھے، وہ اس وقت واشنگٹن ڈی سی میں تھے۔ دیکھنے کی بات یہ ہے کہ آخرکار دنیا کا طاقتور ترین ملک امریکہ اور اس کا صدر، اس پر یہ قاتلانہ حملے کیوں ہوتے ہیں؟ اس سے پہلے جیسے کہ 2024 میں بھی 13 جولائی کو بھی ہوا تھا ان کے اوپر ایک حملہ، تو آخر وجہ کیا ہے؟ میرے خیال کے اندر کچھ طاقتیں ایسی ہیں جنہوں نے امریکہ کو اس وقت پورے کنٹرول میں لیا ہوا ہے۔ یہ دنیا کے وہ انویسٹرز ہیں جن کا پیسہ پوری دنیا کے اوپر قابض بن کر پھر رہا ہے، جس کی وجہ سے جو ہے یہ معاملات دنیا میں چل رہے ہیں کہ دنیا کا ایک پاورفل ترین ملک، سپر پاور امریکہ، اور اس کا صدر جو ہے وہ بھی محفوظ نہیں۔ تو ناظرین، امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات کا تیسرا دور جو ہے وہ جمعرات کو جنیوا میں ہوگا، یہ عمانی وزیر خارجہ کا کہنا تھا۔ عمان کے وزیر خارجہ نے تصدیق کی ہے امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات کا تیسرا دور جمعرات کو جنیوا میں ہوگا۔ عمان جو فریقین کے درمیان ثالثی کا کردار ادا کر رہا ہے، وزیر خارجہ کے یہ مذاکرات ایک مثبت پیش رفت کے ساتھ معاہدے کو حتمی شکل دینے کے لیے اضافی کوشش کے طور پر طے پائے ہیں۔ واضح رہے کہ اس سے قبل 17 فروری کو جنیوا میں امریکہ اور ایران کے درمیان ہونے والے مذاکرات کی دوسری نشست کے بعد واشنگٹن اور تہران کی جانب سے تشویش کے اظہار کے ساتھ ساتھ چند حوصلہ افزا بیانات بھی سامنے آئے تھے۔ 17 فروری کو مذاکراتی نشست کے بعد امریکہ کے نائب صدر جی ڈی وینس نے کہا تھا کہ امریکہ اور ایران کے درمیان سفارتی مذاکرات کچھ حوالوں سے اچھے رہے ہیں اور فریقین نے آئندہ ایک اور اجلاس منعقد کرنے پر اتفاق کیا ہے، جبکہ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی نے کہا ہے کہ امریکہ کے ساتھ بنیادی اصولوں پر مفاہمت طے پا گئی ہے۔ ناظرین، یہ کہا جا رہا ہے کہ آنے والے وقت میں ہو سکتا ہے کہ امریکہ اور ایران کے معاملات جو ہیں وہ آپس میں طے پا جائیں اور ممکنہ طور پر امریکہ جو ہے وہ ایران کے اوپر حملے کرنے کا ارادہ ترک کر دے۔ تو اس سے پہلے بھی بارہا ہم کہہ چکے ہیں کہ امریکہ جو ہے وہ فل فلیج ایران کے اوپر حملہ نہیں کرے گا۔ اگلی خبر یہ ہے کہ انڈیا کی افغانستان میں فضائی حملوں کی مذمت آئی ہے سامنے، یعنی کہ انڈیا جو ہے وہ اس وقت وچولڑا بن رہا ہے اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان کی جانب سے اپنی اندرونی ناکامیوں کی ذمہ داری دوسروں پر ڈالنے کی ایک اور کوشش ہے۔ بھائی، آپ کے ہاں جب پہلگام واقعہ ہو جاتا ہے تو آپ کیا کرتے ہو؟ آپ ڈنڈورا پیٹتے ہو اور پوری دنیا کو یہ کہتے ہو، سفارتکاری کرتے ہوئے کہ یہ سب کچھ پاکستان نے کیا ہے۔ تو آج آپ پھپھا بنے پھر رہے ہو افغانستان کے۔ کیا جب پاکستان کے اندر بنوں میں حملہ ہوا ہے تو کیا انڈیا کا بیان آیا اور اس نے یہ کہا، ان کے وزیر خارجہ نے، کہ بھائی پاکستان میں جو حملہ ہوا ہے اس کی ہم مذمت کرتے ہیں؟ نہیں بھائی، ان کے تمام ٹی وی چینل جو ہیں انڈیا کے، وہ سارے کے سارے خوشیاں مناتے ہیں جب پاکستان کے اندر کوئی دہشت گردی کی کارروائی ہوتی ہے۔ تو اس کارروائی سے جو پاکستان نے کی ہے افغانستان کے اندر، اس سے سب سے زیادہ پیڑ جو ہے وہ انڈیا کو ہو رہی ہے، کیونکہ بھائی وہاں پہ ان کی جو ہے وہ انویسٹمنٹ ضائع ہو رہی ہے، ان کا وہاں پہ لگا ہوا پیسہ جو ہے ان کو ضائع ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اور یہ ساری انویسٹمنٹ کیوں کرتا ہے انڈیا؟ اس لیے کرتا ہے کہ وہ پاکستان کو کمزور کرنے کے لیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ انڈین وزیر خارجہ کے ترجمان رندھیر جسوال نے یہ جو حالیہ بیان دیا ہے کہ ان کو اس بیان کے اوپر شرم کرنی چاہیے کہ یہ پاکستان کے اندرونی معاملات میں کیوں دخل دے رہے ہیں۔ تو یہ تھی ابھی تک کے لیے۔ انشاءاللہ کل آپ کے ساتھ مزید خبروں کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اپنا اور اپنے ہمسایوں اور عزیز رشتہ داروں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔